اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اللہم لعن قتلۃ الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دوستو، آپ کے سامنے خولی بن یزید پلید کا انجام ہم نے بیان کیا ایک ویڈیو میں، اور مالک بن عروہ جو یزیدی فوج میں شامل تھا، اس لانتی کا بھی انجام ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، ویڈیو موجود ہے۔ یہ قاتلان امام حسین علیہ السلام میں شامل تھے اور ان کے یزیدی فوج کے لشکر میں شامل تھے۔ ایک اور بد لگام تھا، اس کا نام تاریخ میں نہیں ملتا، لیکن یہ واقعہ تاریخ میں موجود ہے کہ اس یزیدی فوج کے پلید سپاہی نے امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے 10 محرم الحرام کو کہا کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت۔ جب اس نے یہ بات کی تو امام حسین علیہ السلام کے قلب اطہر پر بہت تکلیف محسوس ہوئی، آپ نے تکلیف محسوس کی اور آپ نے تڑپ کر دعا کی، اے رب جبار، اس بدگفتار کو اپنے عذاب میں مبتلا فرما، اپنے عذاب میں گرفتار فرما۔ تو دعا کا فوراً اثر ہوا، اس لانتی کو فوراً قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، گھوڑے سے اترا اور ایک طرف کو بھاگا، برہنہ ہو کر بیٹھا، اور اسی دوران اسے ایک سیاہ بچھو نے آ کر ڈنگ مارا، اور اتنا سخت ڈنگ مارا کہ وہ تڑپتا پھرتا تھا اور نہایت ہی ذلت کے ساتھ اپنے لشکریوں کے سامنے اس بد زبان کی جان نکلی۔ لیکن وہ یزیدی پلید تھے، کیونکہ ان کے پیٹوں میں مال حرام تھا، تو ان بے شرموں کو، بے غیرتوں کو، ان سنگ دلوں کو، بے حیاؤں کو اس واقعہ کے بعد بھی کوئی نصیحت نہ حاصل ہوئی، اور بلکہ وہ اس واقعہ کو بھی محض ایک اتفاقی امر سمجھتے ہوئے اپنے اس ظلم پر قائم رہے۔ اللہ ان کو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بھی رسوا کیا، اور ان پر تا قیامت لعنتیں پڑتی رہیں گی، اور آخرت میں تو جہنم کا عذاب ہے ہی بڑا سخت، وہ رب العالمین نے ان کو دینا ہی دینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔